السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بننے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیہ مبارکہ 40 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 39 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 39 تک تھا اور اس میں ہم جز 1 پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن جز 2 ہوگا۔ بہت ہی زیادہ اہم لیسن ہے، آپ نے اس کو لائٹلی نہیں لینا، بہت اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو، کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ضرور پوچھیے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم بات کہ جتنا لیسن آپ کو دیا جائے اتنا ہی سنانے کی کوشش کیا کریں۔ ابھی آپ سب کا لیسن سنا نہیں گیا، لیکن مجھے یوں لگا کہ آپ لوگ شاید لیسن سنتے نہیں ہیں، جو آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ لیسن کہاں تک ملا ہے۔ امید ہے کہ نیکسٹ آپ لوگ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے۔ تو آئیے لیسن آج کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ مبارکہ 38 سے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ تفسیر۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو چوری کرنے والا مرد ہے اور چوری کرنے والی عورت ہے تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، کہ جو بھی ان دونوں میں سے اس جرم کا مرتکب ہو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے اس کے جرم کی سزا کا، یعنی کہ اس کے جرم کا یہ بدلہ ہے۔ اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے یہ بطور عبرت لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ادھر ایک بہت ہی اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی روح سے کیا سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی چوری کرنے والا ہے اس کا بس پکڑو اور ہاتھ کاٹ دو، اور وہ ہاتھ کون کاٹے یا کتنا کاٹے یا کس نوعیت کی چوری ہو تو کاٹا جائے۔ بس یوں لگتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بس پکڑو اور فوراً سے اس کو کاٹ دو، اور جو بھی کسی کو دیکھے چوری کرتے تو فوراً سے اس کا ہاتھ کاٹ دے، ہر کوئی ایرا گیرا اٹھے اور بس چور کو سزا دے دے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے بھی کچھ حدود ہیں، کچھ قواعد و ضوابط ہیں۔ اب ادھر میرا چیلنج ہے منکرین حدیث سے کہ جو حدیث کو نہیں مانتے، اب ان سے سوال ہے کہ اب ہم اس آیت کو کیسے سمجھیں؟ کیا ہر کوئی جس کو مرضی پکڑے اور ہاتھ کاٹ دے یہی ہمارے اسلام کی تعلیمات ہیں، یا کہ اس کے لیے پھر کچھ اور کیا جائے، کچھ کتب کا مطالعہ کیا جائے، یا کیسے اس چیز کو سمجھا جائے؟ تو آئیے الحمدللہ ہم لوگ منہج قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والے اس آیہ مبارکہ کو احادیث مبارکہ کی روشنی سے سمجھتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ کو مزید کیسے سمجھا جائے، اس پہ کیسے عمل کیا جائے۔ سب سے پہلے سمجھنے والی بات ہے کہ یہ جو احکام و مسائل ہیں یہ اللہ کی طرف سے نافذ کردہ حدود میں سے ہیں، ان میں ہم لوگ اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کر سکتے، نہ کسی کے بارے میں جو وقت کا حاکم ہے اس کو ترس آنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی قاضی کے پاس جانے سے پہلے اپنا معاملہ آپس میں رفع دفع کروا لیتا ہے تو پھر اور بات ہے، یعنی کہ کوئی کسی کی چوری اگر کرتا ہے اور جس کی چوری کی گئی ہے، جس کا مال چرایا گیا ہے، اگر اس سے وہ معافی طلب کر لیتا ہے اور جس کی چوری کی گئی ہے وہ معاف بھی کر دیتا ہے تو پھر اور بات ہے۔ لیکن اگر قاضی کے پاس یہ فیصلہ چلا جاتا ہے، پھر اس وقت جو مظلوم ہے، جس کا حق مارا گیا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ اب میں اس کو معاف کرتا ہوں تو یہ پھر بات غلط ہے، پھر قاضی کا حق نہیں ہے کہ اس کے اپوزٹ فیصلہ کرے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ چوری کرنا جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جس طرح کہ مختلف مقامات سے پتہ چلتا ہے احادیث مبارکہ سے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کبیرہ گناہ کا ذکر کیا اس میں سے ایک چوری بھی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا۔ یاد رہے کہ چوری کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ انسان دنیا کی نظروں میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور اللہ کی نظر میں بھی گر جاتا ہے، اور یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر لعنت کی گئی ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ انسان گناہوں سے دور رہے، ایسے گناہوں کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ انسان اس طرح کے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو ایمان اس سے نکل کر دور چلا جاتا ہے۔ جو اس قسم کی جرم تھے اس کی سزائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دوسروں کو دلائیں، اس پہ عمل کر کے دکھایا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، اور جو نیکسٹ لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ سزا دینا آسان ہو۔ جس طرح کے ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے، سیدہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مخزومیہ قبیلہ کی عورت تھی جس نے چوری کی تھی، اور یہ بھی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کا نام فاطمہ تھا۔ تو جب اس نے چوری کی، وہ اونچے خاندان سے تھی، تو اس کے بارے میں لوگ بہت پریشان ہوئے کہ کیا اتنی جو اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت ہے تو اس کا اب ہاتھ کاٹا جائے۔ تو اس وقت پھر لوگ آپس میں ڈسکس کرنے لگے کہ اب اس کے بارے میں کیا کیا جائے۔ پھر لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ جو آپ وسلم کے چہیتے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان سے یہ سفارش کروائی جائے۔ تو پھر کہا گیا کہ اس بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی جرت یہ اسامہ ہی کر سکتے ہیں، اور یہ آپ وسلم کو بہت ہی زیادہ محبوب تھے۔ یہ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور وہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ وسلم کے محب تھے اور محب کے بیٹے تھے، یعنی کہ یہ بھی آپ کو بہت پیارے تھے، اور جو ان کے والد تھے وہ بھی آپ وسلم کو بہت پیارے تھے۔ جب لوگوں نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ وسلم کے پاس سامنے پیش کیا بات کرنے کے لیے کہ ان کے جرم میں کچھ تخفیف کی جائے، ہاتھ نہ کاٹا جائے، تو اس وقت آپ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا اسامہ جو بہت مجھے لاڈلا اور پیارا ہے تو چلو میں اس کی سفارش قبول کر لیتا ہوں، بلکہ آپ وسلم ناراض ہوئے اور کیا فرمایا کہ کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر اسی وقت آپ وسلم نے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب کسی اہم کام پہ بات کرنی ہوتی تو اس وقت فوراً ممبر رکھا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے، اور جو مدعا لوگوں کے سامنے رکھنا ہوتا اس پہ بات کرتے اور لوگوں کو فرماتے کہ یہ کام اس طرح ہے، یا جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگاہی دینی ہوتی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگاہی دیتے۔ تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر فرمایا کہ لوگوں، تم سے پہلے جو لوگ تھے اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے، کہ ان میں سے جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد لاگو کی جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا، یعنی کہ میں خود ان کا ہاتھ کاٹتا۔ تو حالانکہ ایسا ممکن تو نہیں ہے، بالکل بھی ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل کمال کا نظر آتا ہے، یعنی کہ ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی مثال دی کہ وہ عورت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت اعلیٰ خاندان سے ہے، اس کی تو کیا، جو فاطمہ بنت محمد ہیں جو سب عورتوں میں اعلیٰ ہیں اور جنتی عورتوں کے سردار ہیں، اگر ان سے بھی ایسا جرم ہوتا تو ان پہ بھی حد لاگو کی جاتی۔ اور پھر مزید اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ پھر اس عورت پہ، مخزومیہ قبیلہ کی جو عورت تھی اس پہ حد جاری کی گئی، یعنی کہ اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ اور پھر فرماتی ہیں اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اس کے بعد وہ عورت میرے پاس آیا کرتی اور اس کی جو بھی حاجت ہوتی وہ پیش کرتی، تو اس کی حاجت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا کرتی تھی۔ پھر فرماتی ہیں کہ اس نے ایسی توبہ کی جو کہ اس کی توبہ بہت قابل قبول رہی۔ تو ایسے ہی لوگ اللہ کے مقرب ہوا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ دنیا پہ اگر ہم اپنی سزا کی جو ہے وہ خود کو بری ذمہ کروا لیں گے تو اللہ کے ہاں سرخرو رہیں گے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چوری کسے کہا جاتا ہے، چوری کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ تو چوری کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان کا وہ مال جو اس نے بہت چھپا کر رکھا ہے، اپنی پرائیویسی میں رکھا ہے، اس کو انسان کسی سازش کے ساتھ ہتھیا لے، اس کو چرا لے، اس کی غیر موجودگی میں اس کا وہ مال ہتھیا لے، تو اس کو چوری کہا جائے گا۔
بعض اوقات ہم لوگ ناسمجھی سے کوئی ہمارے سامنے بھی چیز اٹھا لے ہماری، تو ہم لوگ کہتے ہیں لو جی اس نے میری چیز چرا لی ہے. تو یہ چیز اس طرح کرنا چوری نہیں ہوا کرتا. بعض اوقات آپس میں ان کے فرینکلی ہی کوئی چیز ایک دوسرے کی لے لیتے ہیں، تو اس وقت بھی یہی کہا جاتا ہے کہ لو جی اس نے میری چیز چرا لی ہے. تو اس کو چوری نہیں کہا جائے گا. اصل میں جو چوری کی ڈیفینیشن ہے اس کو ہی ہم نے نہیں سمجھا. اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی چوری پہ ہاتھ کاٹا جائے گا. تو اس میں بھی مختلف ہمیں اقوال ملتے ہیں، مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ کار ہیں وہ ملتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرامین ملتے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی چوری پہ ہاتھ کاٹا جائے گا. جس طرح کہ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈال چرانے پہ ہاتھ کاٹا جس کی قیمت 3 درہم تھی. مزید ایک اور حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور کا ہاتھ 4 دینار یا اس سے زیادہ پر کاٹا جائے. پھر مزید ایک اور حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انڈے چرانے پہ بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. جس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ چور پر لعنت کرے، ایک انڈے کی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. اور پھر مزید فرمایا کہ ایک رسی کی چوری کرتا ہے تو اس پر اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. تو اس سے اہل علم نے جو استدلال کیا ہے یا جو مسئلہ اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ 4 دینار یا پھر 3 درہم سے کم پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اور پھر مزید اگر کوئی بھوک مٹانے کے لیے کچھ کھا لیتا ہے، بغیر پوچھے کچھ لے لیتا ہے، تو اس پہ بھی اس کو سزا نہیں دی جائے گی. جس طرح کہ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھل کی چوری پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. یعنی کہ اگر کوئی بھوکا ہے اور درخت سے کچھ اتار کے کھا لیتا ہے اپنی بھوک مٹانے کے لیے، تو اس پہ اس کو سزا نہیں دی جائے گی، حد نافذ نہیں کی جائے گی. ہاں اگر کوئی اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور کتنا ساتھ لے جاتا ہے، دامن بھر کر لے جاتا ہے، تو اس سے پھر اس کی دوگنی قیمت وصول کی جائے گی. دوگنی قیمت کب وصول کی جائے گی؟ جب کوئی درخت سے پھل اتار کر اپنی جولی بھر کر اپنے ساتھ لے جائے تو اس وقت اس سے دوگنی قیمت وصول کی جائے گی. لیکن اگر کوئی شخص پھلوں کو اس کی محفوظ مقامات تک پہنچائے جانے کے بعد کوئی چیز چراتا ہے اور پھل کی قیمت جو ہے ایک ڈال کی قیمت تک پہنچ جائے، تو اس وقت پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اور اگر اس کی قیمت جو پھل اس نے چرایا ہے ڈال کی قیمت سے کم ہے تو اس پر اس سے دوگنی قیمت وصول کی جائے گی. اور پھر مزید ایک اور حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی وغیرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خائن اور لٹیرے اور جو کوئی چیز اچکا لے تو اس پر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے. یعنی کہ اگر کوئی خیانت کرتا ہے یا کوئی مال آپ کے سامنے یعنی کہ ڈکیتی کرتا ہے تو اس وقت اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. یہ جو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے یہ چوری کرنے پہ ہے. جب کوئی آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا مال ہتھیار لے تو اس پر یہ ان کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے. اس میں کیا حکمت نظر آتی ہے کہ ظاہری بات ہے اگر کوئی ڈکیتی کرتا ہے وہ آپ کے سامنے کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ سرزنش کر سکتے ہیں، لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں، تو اس پہ بھی اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. پھر مزید ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کے دوران ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. یعنی کہ جنگ کے دوران اگر کسی نے کوئی چوری کر لی ہے تو اس وقت اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اور پھر مزید یہ کہ جب جنگ کے حالات ہوں تو اس وقت کوئی بھی سزا جو ہے اس کی یعنی کہ کوئی بھی کسی بھی جرم کی سزا نہیں دی جائے گی بلکہ اس کو مؤخر کیا جائے گا. اور اس کی حکمت کا جو پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت ہر کوئی تیش میں ہوتا ہے اور ہر ایک کے پاس اسلحہ ہو سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جب کسی کو کسی جرم کی سزا دی جائے تو وہ جوابی کارروائی کرے اور مزید اس طرح پھر فساد دندہ پیدا ہو اور نقصان ہو جائے. تو اس لیے آپ سب نے منع فرمایا ہے کہ جنگ کے دوران کسی چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، یعنی اس کی جو سزا ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے. پتہ کیا چلتا ہے کہ ہمارا دین اسلام بہت ہی خوبصورت دین ہے اور بہت ہی ہمیں حکمت سکھاتا ہے. ہر معاملے میں حکمت کے ساتھ چلنا چاہیے. یہ نہیں کہ جذبات میں آ کر بس فیصلہ کر دیا جائے، چاہے بعد میں اس کو
اس کا نقصان ہو اور انسان کو پچھتانا پڑے۔ اور اس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عمل ملتا ہے کہ جب قحط کے دن تھے اس وقت چوری کی سزا یعنی کہ ہاتھ کاٹنے کی سزا اس وقت انہوں نے مؤخر کر دیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ ایسا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس سے استدلال کرتے ہوئے اس سزا کو مؤخر کیا تھا۔ اور وہ واقعہ کیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک شخص عباد بن شرجیل تھا، تو اس نے کسی کھیت سے غلہ لیا۔ کھیت کے مالک نے جب دیکھا تو عباد بن شرجیل کو پکڑا اور اسے مارا اور اس کا کپڑا بھی چھین لیا۔ پھر اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو کہا کہ اگر یہ نادان تھا تو نے اس کی تربیت کیوں نہ کی، یعنی کہ نے اس کو کیوں نہ سمجھایا، اور پھر اگر یہ بھوکا تھا تو اس کو کھانا کیوں نہ دیا۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھوکے چور کو کوئی سزا نہ دلوائی، بلکہ اس کا جو کپڑا تھا تو وہ بھی واپس کیا، اور جو اس نے مارا تھا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی تھی اس کے بدلے میں اس کو غلہ بھی دلوایا۔ پھر جیسا کہ پہلے بھی آپ کو کہا گیا کہ آپس میں اگر ایک دوسرے کو معاف کر دیا جائے، معاملہ رفع دفع ہو جائے تو وہ اور بات ہے، لیکن اگر قاضی کے پاس فیصلہ چلا جائے تو پھر قاضی کو حق نہیں کہ اس مجرم کو معاف کرے۔ اس میں جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، یعنی کہ جو حدود ہیں نافذ نہ کیا کروایا کرو بلکہ معاف کر دیا کرو۔ پھر جب مقدمہ مجھ تک پہنچ جائے تو حد واجب ہو جائے گی، یعنی کہ پھر میرے پہ یہ حق نہیں کہ میں اس کو معاف کروں، بلکہ میرے پاس معاملہ لانے سے پہلے ہی آپس میں اپنے معاملات فیصل کر لیا کرو۔ اس میں مزید ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی سیدنا صفوان بن امیہ مسجد میں ایک چادر کا تکیہ بنا کر اپنے سر کے نیچے رکھ کر سوئے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور آہستہ سے اس نے وہ چادر آپ کے سر کے نیچے سے کھینچ لی۔ تو اس وقت سیدنا صفوان کی آنکھ کھل گئی تو اس کو پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ تو اس پر صفوان کو اس آدمی پر ترس آ گیا تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اس کا قصور معاف کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو وہب، یہ ان کی کنیت تھی صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ تم نے اسے میرے پاس لانے سے پہلے کیوں نہ معاف کر دیا، لیکن اس وقت اب جب میرے پاس فیصلہ آ گیا ہے تو اس کا ہاتھ ہی کاٹا جائے گا۔ مزید کہ چور کا ہاتھ کتنا کاٹا جائے گا؟ پہنچوں تک، یعنی کہ ہاتھ ہی کاٹا جائے گا، اس کو کوہنی تک یا کندھے تک نہیں لے جایا جائے گا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بار اگر چور چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو بعض اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ڈیٹ قسم کے ہوتے ہیں کہ ڈٹائی کے ساتھ وہ جرم کرتے جاتے ہیں، حالانکہ ایک بار اگر کوئی جرم ہو گیا ہے اس کی سزا دے دی گئی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے تو وہ اس کے لیے ساری زندگی کے لیے عبرت کا سما ہو چکا ہے۔ لیکن بدقسمتی کے لیے کہ اگر کوئی دوبارہ چوری کرتا ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ کیا اس کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا جائے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا پھر بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، یعنی کہ مخالف سمت کا پاؤں کاٹا جائے گا۔ اگر اس کے بعد بھی چوری کرتا ہے تو اس صورت میں پھر اس کا بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس کے بعد بھی اگر چوتھی بار بھی چوری کرتا ہے استغفر اللہ تو اس کا پھر دایاں پاؤں بھی کاٹ دیا جائے گا۔ اس طرح کیا ہوا کہ وہ بالکل اپاہج ہو گیا، دونوں ہاتھ بھی کاٹے گئے اور دونوں پاؤں بھی کاٹ دیے گئے۔ یہ ہیں ہماری اسلام کی تعلیمات میں سے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کی جو سزائیں ہیں وہ وحشیانہ ہیں یا کہ اس طرح کرنے سے کسی کو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو یقیناً جب اس طرح کی سزائیں دلائی جائیں گی تو معاشرے میں امن و سکون قائم ہوگا، انسانیت جو ہے وہ سکون سے جی سکے گی، اور نیکسٹ جو جرائم کی شرح ہے وہ کم ہوگی۔ ویسے بھی اوورآل بھی دیکھا جائے تو بعض اوقات ایک جو مریض ہوتا ہے اس کو میڈیسن سے افاقہ نہیں ہوتا، اس کا جو علاج ہوتا ہے وہ آپریشن کے ذریعے ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیا ایسا ڈاکٹر جو ہے اس کو ہم ظالم کہیں گے یا کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی بے رحم ہے، بے دردی سے یہ کام کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت وہ آپریشن ہی اس کا علاج ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا علاج
ڈانٹ ڈپٹ سے مار سے نہیں کیا جاتا، کیونکہ ان کے اندر انتہا کی ہٹ درمی ہوتی ہے۔ ان کا علاج پھر آپریشن کے ذریعے ہی کرنا ضرورت بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے شریعت مطہرہ کی تعلیمات جو کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں، ورنہ ہم لوگ پتہ نہیں کہاں بھٹک رہے ہوتے اور جو کسی کو کچھ سمجھ آتی وہ کر رہا ہوتا۔ اللہ رب العزت نے یہ حدود، یہ قوانین نازل فرما کے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اب ادھر مزید ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چور کو جب چوری کی سزا دلا دی گئی تو اب جو جس کی چوری ہوئی اس کے مال کا کیا کیا جائے؟ تو اس کے بدلے میں یہی ہے کہ اگر اس سے مال برآمد ہو جائے تو اس کو واپس دلا دیا جائے، لیکن وہ مال اگر برآمد نہیں ہو رہا تو پھر اتنی ہی مالیت جتنی یعنی کہ اس کی وہ قیمت بنتی تھی اس کو ادا کی جائے گی جو اس مال کا مالک تھا۔ اس میں بھی مزید کچھ اور بھی باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز ہے تو اجازت لے کر استعمال کرنی چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو کسی کے سامنے ہی استعمال کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ مزید کسی کے ذہن میں یہ چیز آئے کہ اگر درخت پہ لٹکے ہوئے پھل میں سے کھانے پہ چوری کی سزا نہیں دلائی جائے گی تو ہم پھر کسی کے باغ میں گھس کے جو مرضی کریں، اس کا جو پھل ہے اتاریں اور آرام سے کھا لیں، یا کسی کے کھیتوں میں سے کچھ چرا لیں۔ جس طرح کے بعض اوقات گنے وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو آرام سے پوچھے بغیر ہی استعمال کر لیے جاتے ہیں، یا بعض اوقات سبزیاں لگی ہوتی ہیں تو آرام سے جو گاؤں والے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھے بغیر استعمال کر لیتے ہیں۔ اگر تو ان کی طرف سے پرمیشن ہے کہ جو مزید اتارے وہ استعمال کر لے تو پھر تو اور بات ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اجازت کے بغیر کسی کے کھیت میں سے کوئی چیز لینا بھی یہ غلط ہے۔ یہ ایک طرح سے اخلاقی جرم ہے۔ اور آج کل جو سننے کو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ کھیتوں میں سبزیاں یا بعض اوقات گنے وغیرہ لگانے سے کنارہ کرنے لگے ہیں۔ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی سہولت کے لیے لگاتے ہیں، لیکن جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں چھوڑتے، تو ہمیں اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے پھر ہم یہ سبزیاں یا اپنے لیے کوئی فائدے کی چیز لگاتے ہی نہیں۔ ایک مسلمان کے لیے صرف نماز، روزہ، قرآن پڑھ لینا ہی کافی نہیں، بلکہ جو اخلاقیات ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے۔ انسانی ہمدردی، اخوت، مساوات، اسلام اس کا بھی ہمیں درس دیتا ہے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا ایک ہوم ورک ہوگا کہ اگر ماضی میں کوئی ایسا آپ سے گناہ ہو چکا جو آپ کا اور آپ کے رب کے درمیان معاملہ ہے تو اس کو یاد کر کے اس کا ازالہ کیجئے گا۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی نادانی سے کسی کی چیز چرا لی تھی، اب بہت عرصہ گزر چکا ہے، اب ہم اس سے جا کے معافی تو نہیں مانگ سکتے، لیکن پھر اس کا ازالہ کیسے ہو؟ تو اس کے لیے یہ حل ہے کہ انسان اتنی قیمت کی کوئی چیز لے اور اس بندے تک پہنچا دے۔ اس میں کوئی مینشن کرنا بھی ضروری نہیں ہوگا کہ بھئی وہ فلاں وقت میں نے تمہاری چیز چرائی تھی تو اس کے بدلے میں تمہیں یہ دے رہا ہوں۔ اور توبہ استغفار بھی کثرت سے کرے، اور ہم سب کو ہی توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مزید اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں خود ہی ایسے جرائم سے بچا کے رکھے، کیونکہ اللہ رب العزت کی مہربانی، اس کے فضل و کرم کے علاوہ انسان بچ نہیں سکتا، کیونکہ جس طرح سورہ یوسف میں بھی ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے نفس کو پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس امارہ جو ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر نفس امارہ بھی ہے، یعنی کہ انسان کو برائی کی طرف مائل کرنے والا نفس وہ اللہ رب العزت نے رکھ دیا ہے، تو انسان خود بچ نہیں سکتا مگر جس پہ میرا رب رحم کرے۔ تو ہم سب کو دعا کی بہت ضرورت ہے کہ اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی برائی سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔